السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک نیو پیراگراف جس کا ٹائٹل ہے کامن سینس۔ اس کی ہم کرنے والے ہیں ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں گے، اور ایک ایک ورڈ کا اردو میننگ میں یہاں آپ کے لکھتا جاؤں گا تاکہ آپ کو لکھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دیے گئے تمام گرامیٹیکل اسٹرکچرز کو بھی کلیئر کریں گے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملے گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کامن سینس، کامن 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 سینس، کامن سینس۔ Common Sense is a pamphlet written by Thomas Paine in 1776 advocating for American independence from British rule. Common Sense کیا ہے؟ ایک common sense ہے، یہ is یہاں پہ شو کروا رہے سمپل سینٹینس کو، جس کی اردو ہے common sense ہے، کامن سینس ہے ایک پمفلٹ ہے کامن سینس ایک پمفلٹ ہے ریٹن جو لکھا گیا ہے بائے سے، جو لکھا گیا ہے تھامس پین نے، جو کہ تھامس پین کا لکھا گیا ہے ان میں، کب لکھا گیا ہے؟ 1776 میں۔ وہ کہتے ہیں کامن سینس ایک پمفلٹ ہے جو کہ لکھا گیا تھامس پین کا 1776 میں، ایڈوکیٹنگ فار امریکن، ایڈوکیٹنگ وکالت کی گئی ہے فار کے لیے، کس چیز کے لیے وکالت کی گئی تھی؟ امریکی انڈیپینڈنس، امریکی آزادی کی، فرام سے برٹش برطانوی راج سے۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ کامن سینس ایک پمفلٹ ہے جو کہ لکھا گیا ہے تھامس پین کا 1776 میں، یہ وکالت کرتا تھا امریکی آزادی کی برطانوی راج سے۔ It presents rational arguments in simple language, making it accessible to a wide audience. یہ presents پیش کرتا ہے ریشنل عقلی آرگومنٹس، عقلی دلائل پیش کرتا ہے یہ ان میں، کس چیز میں؟ سمپل سادہ لینگویج، سادہ زبان میں۔ کہتے ہیں یہ پیش کرتا ہے عقلی دلائل سادہ زبان میں، میکنگ بناتا ہے اٹ اسے، اور اسے بناتا ہے accessible قابل رسائی بناتا ہے ٹو کے لیے، ایک وائڈ وسیع بہت زیادہ آڈینس سامعین کے لیے اسے قابل رساں بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پیش کرتا ہے عقلی دلائل سادہ زبان میں، اور بناتا ہے اسے زیادہ ہی قابل رساں ایک وسیع سامعین کے لیے۔ Paine's words inspired many to support the American Revolution. پین یہ یہاں پہ جو اپوسٹروفی، آپ یہ جو سائن نظر اسے بولتے ہیں اپوسٹروفی، اس کی اردو پہچان ہے کا، کے، کی وغیرہ۔ پینس کے الفاظ انسپائرڈ ترغیب دیتے ہیں مینی کئی لوگوں کو، ٹو کے سپورٹ حمایت کریں دا امریکن امریکی ریولوشن امریکی انقلاب کی۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ پینس کے الفاظ ترغیب دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو
کہ وہ حمایت کریں امریکی انقلاب کی۔ His call for self-governance and liberty resonated with the colonists, helping to galvanize their resolves. اس کا مطالبہ فار کے لیے، کس چیز کے لیے؟ سیلف گورننس، خود حکمرانی کا مطالبہ، اینڈ اور لبرٹی اور آزادی، ریزونیٹڈ اجاگر کیا ہے، ود کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ کلونسٹ، نو آبادیات کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مطالبہ ہے کس چیز کا؟ خود حکمرانی کا اور آزادی کا، وہ اجاگر ہوا ہے، بڑا ہے کس چیز کے ساتھ؟ نو آبادیات کے ساتھ۔ ہیلپنگ ٹو گیلونائز، تقویت ملتی ہے اس سے، تقویت دیتا ہے، دیئر، اپنے، ریزولو، عزم کو، اور ان کے عزم کو تقویت ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطالبہ خود حکمرانی کا اور آزادی کا اجاگر ہوا ہے نو آبادیات کے ساتھ، اور وہ اسے مدد ملتی ہے، تقویت ملتی ہے ان کے عزم کو۔ Common sense played a vital role in shaping the course of American history. Common sense played، ادا کرتا ہے، ایک وائٹل، اہم، رول، ایک اہم کردار ادا کرتی تھی، ان میں، شیپنگ، تشکیل دینے میں، دا کورس، دھارے کو، کس چیز کے دھارے کو؟ آف کے، امریکن ہسٹری، امریکی ہسٹری، امریکی تاریخ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی تاریخ کے دھارے کو حمایت ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کامن سینس ایک اہم کردار ادا کرتی ہے امریکی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دینے میں، اینڈ اٹس انڈیورنگ امپیکٹ ہائی لائٹ دا پاور آف اسٹریٹ فارورڈ لاجیکل کمیونیکیشن ان انفلوئنسنگ پولیٹیکل چینجز، اینڈ اور اس کے انڈیورنگ، لمبے عرصے تک کے امپیکٹ، اثرات، ہائی لائٹ، ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے لمبے عرصے تک کے اثرات رہتے ہیں، دا پاور، قوت دیتے ہیں، آف کے، اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی، لاجیکل، منطقی، کمیونیکیشن، منطقی بات چیت، ان میں، انفلوئنسنگ، متاثر کرنے میں، پولیٹیکل، سیاسی، چینجز، سیاسی تبدیلیاں۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ اس کے لمبے عرصے تک کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، قوت دیتے ہیں، سیدھی، منطقی اور بات چیت کو، جو کہ متاثر کرتی ہے سیاسی تبدیلیوں کو۔ It remains a classic example of persuasive writing that transcends time and remains relevant today. یہ remains، رہتا ہے، ایک کلاسک، یہ ایک روایتی ایگزامپل، مثال ہے، آف کہ یہ ایک روایتی مثال ہے، پرسویسو رائٹنگ مین تحریری مثال ہے، دیٹ جو ٹرانسینڈز ماورا ہے، ٹائم وقت کا ماورا، اینڈ اور ریمینز رہتا ہے، ریلیونٹ متعلقہ رہتا ہے، ٹوڈے آج بھی۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ یہ رہتا ہے ایک روایتی مثال ہے کہ تحریری جو کہ رہتا ہے ماورا وقت کا اور رہتا ہے متعلقہ آج بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوا ہے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.